بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے، وی لاگ نمبر 254، ایپیسوڈ نمبر 2 اور پیج ہے 292۔ ناظرین یہ کتاب ہے اردو میں اور بیان چل رہا ہے طالوت کے بادشاہ ہونے کا، یعنی بنی اسرائیل کی صورتیں مسخ ہونے کا قصہ ہے، یہ اسی کا یہ حصہ ہے۔ بیان طالوت کے بادشاہ ہونے کا کچھ حصہ ہم پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، کچھ ابھی باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں۔ ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کریں گے اور کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغ و ماہی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و دروں۔ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 2، وی لاگ نمبر 254، پیج نمبر 292، اور یہ بیان طالوت کے بادشاہ ہونے کا ہے، جو کہ مین ہیڈنگ بنی اسرائیل کی صورتیں مسخ ہونے کا قصہ ہے، اسی کے سلسلے میں۔ ناظرین پھر حضرت شمویل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تعالیٰ طالوت کو تم میں بادشاہ کرے گا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور کہا قال اللہ تعالی وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور کہا ان لوگوں کو ان کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا تمہارے لیے طالوت بادشاہ کو۔ اور انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام نبی سے کہا کہ کیوں کر ہوگی اس کی سلطنت ہمارے اوپر، اور ہمارا حق اس سے زیادہ ہے سلطنت میں، اور اس کو مال کی بھی کچھ کشاہش نہیں ہے، اور پھر اس سے ایک چوپایا بھی گم ہو گیا تھا اور وہ بھی اس کی قیمت نہ دے سکا، آخر کار وہ کیوں کر ہمارا بادشاہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت شمویل نبی نے فرمایا
قولہ تعالی قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرما لیا تم میں سے، اور اس کو زیادہ کشائش علم میں دی، اور اس کے بدن میں قوت و طاقت عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی گنجائش والا ہے، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور قوم بنی اسرائیل نے طالوت کو حقیر جان کر اس پر کوئی التفات نہ کیا، اور بلکہ کہنے لگے اے نبی اللہ، یہ ہم کو بتاؤ کہ اس کی بادشاہی کی کیا نشانی ہے، تب ہم لوگ آپ کی بات مانیں گے اور اس کے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا نشانی اس کی بادشاہی کی یہ ہے کہ وہ تنہا جا کر تابوت سکینہ دیار عمالقہ سے تم کو لا کر دے گا۔ قولہ تعالی وقال لهم نبیہم ان آیات ملکا، اور کہا ان کو ان کے نبی نے کہ نشانی اس کی سلطنت کی یہ ہے کہ آوے تمہارے پاس ایک صندوق جس میں دل جمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی وہ چیزیں جو چھوڑ گئی موسیٰ اور ہارون کی اولاد اٹھا لائیں گے اس کو فرشتے، اس میں نشانی ہے پوری۔ تم کو اگر تم لوگ یقین رکھتے ہو۔ پس حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو اقبال مند دیکھ کر کہا کہ تم قوم بنی اسرائیل میں بادشاہ ہو گئے، اور اب تم میدان کی طرف جاؤ، اور وہاں تم طالوت اور وہاں تم تابوت سکینہ پاؤ گے، اور قوم بنی اسرائیل کو لا کر دے دو۔ پس طالوت حضرت شمویل کے کہنے سے میدان کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر جس میں 2 بیل بندھے ہوئے تھے فرشتے لاد کر لا رہے ہیں۔ طالوت اس کے قریب پہنچے اور اس بیل گاڑی پر بیٹھ کر ہانکتے ہوئے اس تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کی جماعت میں لے آئے، اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سب فرشتے خدا کے حکم سے اس تابوت سکینہ کو طالوت کے گھر پہنچا گئے۔ بہرحال تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کو طالوت نے جب پہنچایا تو وہ اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ تعجب میں پڑ گئے اور حیرت زدہ رہ گئے، اور پھر ان کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ بہرحال تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کو طالوت نے جب پہنچایا تو وہ اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ تعجب میں پڑ گئے اور حیرت زدہ رہ گئے، اور پھر ان کو اپنا بادشاہ بنا لیا، اور اسی وقت سے ان کے مطیع فرما ہو گئے۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سب فرشتے خدا کے حکم سے اس تابوت سکینہ کو طالوت کے گھر پہنچا گئے۔ بہرحال تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کو طالوت سے جب پہنچایا تو وہ اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ تعجب میں پڑ گئے اور حیرت زدہ رہ گئے، اور پھر ان کو اپنا بادشاہ بنا لیا، اور اسی وقت سے ان کی مطیع فرما ہو گئے۔ اور اس کے بعد طالوت نے خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر اسی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ جہاد کے واسطے، تب انہوں نے یہ بات ان کی قبول کر لی، اور حضرت شمویل علیہ السلام نے ایک زرہ آہنی طالوت بادشاہ کو عنایت فرمائی، اور پھر کہا کہ یہ زرہ جس کے بدن پر راست آوے گی اس کے ہاتھ سے بادشاہ جہلوت جو جابر و ظالم اور کافر ہے مارا جائے گا۔ ناظرین،
یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا اور یہ سبجیکٹ بھی مکمل ہوا. نیکسٹ ہے بیان لڑائی طالوت بادشاہ کی جالوت کے ساتھ اور مارا جانا جالوت کا حضرت داؤد کے ہاتھ سے، مگر یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. انداز حجابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ اے جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے شاہ اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، میں شر میں بھی کہہ دینا کہ یہ ہے میرا دیوانہ، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہے نذرانے کا نذرانہ، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ، کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگ در جہانانا، بے خود کیے دیتے ہیں